ماں باپ اولاد کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے، بیوی خاوند کے لیے، خاوند بیوی کے لیے کسی پریشانی پر قرآن پاک کی تلاوت کا کوئی وظیفہ کر سکتے ہیں، یا کوئی بہن بھائی عزیز وغیرہ قرآن پاک کی کسی خاص آیت کا وظیفہ نہیں، ماں باپ اولاد کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، بیوی میاں کے لیے، میاں بیوی کے لیے، ہر مسلمان ایک دوسرے کے لیے دعا مانگ سکتا ہے، قرآنی دعائیں مانگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعائیں مانگیں. لیکن یہ ہمارے یہاں جو کسی آیت کا وظیفہ بنا دیا جاتا ہے، آیتیں وظیفہ نہیں، آیتیں دعائیں ہیں، آیتیں دم ہیں، ایک مرتبہ پڑھ لیں، کسی کو 7 مرتبہ پڑھ لیں. ہمارے یہاں ایک وظیفہ ہے 1.25 لاکھ مرتبہ کے لیے. کسی حدیث میں آپ کو 1.25 لاکھ مرتبہ کا لفظ نہیں ملے گا. انہوں نے 1.25 لاکھ کا بنا دیا، کھجوروں کی ایک بوری بھی گھر میں رکھوا دی، اور موقع بموقع خواتین کو جمع کر لیتے ہیں کہ آئیے ہمارے یہاں آیت کریمہ ہونے والی ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح ہے. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اس آیت ذُنُّون حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. ذُنُّون یونس علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ سب کو یہ آتی ہوگی. اس کو مانگنے کا طریقہ یہ گٹھلیاں اکٹھی کر کے یا لاکھوں کے حساب سے پڑھ کے اور بانٹ کے اور لوگوں سے پڑھوا کے نہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ آیت پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں. 1 مرتبہ پڑھ لیں، 2 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 10 مرتبہ پڑھ لیں. 1.25 لاکھ کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا، لہٰذا وہ پابندی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ سنتیں پڑھنے میں کوئی فرق نہیں. مؤکدہ فجر کی 2، ظہر کی پہلے 4، بعد میں 2، عصر کی کوئی نہیں، مغرب کی بعد کی 2، عشاء کی بعد کی 2، یہ 12 یا 10 سنتیں ہیں مؤکدہ. ان کو بھی اسی طرح پڑھا جائے گا جس طرح کے عصر سے پہلے کوئی 2 رکعتیں پڑھ لے، کوئی 4 رکعتیں پڑھ لے، ظہر سے پہلے کوئی تحیۃ المسجد ہے وہ پڑھ لے، تحیۃ الوضو ہے وہ پڑھ لے. سنتیں پڑھنے کا طریقہ سب کا ایک ہی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. کسی غریب کے آپریشن کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اگر غریب کے پاس آپریشن کے لیے پیسہ نہیں ہے اور اس کی جان جا رہی ہے اور وہ غریب بھی ظاہر ہے، غریب مسکین کے لیے آپریشن کے لیے پیسہ دیا جا سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ اسی نام سے ہاسپٹل بناتے ہیں اور غریبوں کے نام سے ہسپتال بنا کے اس میں پھر فیسیں لیتے ہیں، کمائیاں کرتے ہیں. ان ہسپتالوں میں زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ جس نے فیس لے کر غریبوں کا بھی علاج کرنا ہے، بلکہ غریبوں کو دھکے ملتے ہیں، وہاں داخلہ نہیں ملتا. پہلے کچھ اعلان ہوتے ہیں، پہلے نعرے کچھ ہوتے ہیں، بعد میں کچھ اور نکلاتے ہیں. اسی طرح کچھ میڈیکل کالجز ہیں، ان میں غریبوں مسکینوں کے لیے کچھ داخلے کے اسپیشل کھاتے رکھے ہوتے ہیں. میڈیکل شریعت میں پڑھنا واجب ہے ہی. انجینئرنگ کرنا شریعت میں، انجینئر بننا کوئی فرض نہیں ہے، ڈاکٹر بننا فرض نہیں ہے. شریعت میں دین کا پڑھنا فرض ہے. اسلامی مدارس میں زکوٰۃ دیں. یہ انجینئرنگ کالج، میڈیکل کالج، یہ کالج وہ کالج، ان میں زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے. قرآن کی قسم کھانا کیسا ہے؟ قرآن کلام الہی ہے. اگر یہ کہیں کہ مجھے کلام الہی کی، کلام پاک کی، قرآن کریم کی، قرآن مجید کی قسم ہے، جائز ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، کلام الہی. اور جب ہم کلام الہی یا قرآن کریم کی قسم کھاتے ہیں تو اس گتے کاغذ کی نہیں کھاتے، کلام الہی کی قسم ہوتی. اور یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے نا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، یہ رواج ثابت نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ہمیں اس وقت تک یقین ہی نہیں آتا جب تک قرآن سر پہ نہ رکھوا لیں یا جب تک قرآن پہ ہاتھ نہ رکھوا لیں. قرآن پہ ہاتھ رکھوانا یا قرآن کو سر پہ رکھوانا یہ بدعات میں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین، صحابہ کرام سے کسی سے بھی قرآن کو سر پہ رکھ کے قسم کھانے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا. یہ ہم نے ایجاد کر لیا. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ سر پہ نہیں آئے گا تب تک تو اس کی قسم کا اعتبار نہیں ہوگا. کسی دیہاتی بیچارے آدمی کو پتہ ہی نہیں تھا قرآن کیا ہے. شاہ ولی اللہ کے زمانے سے پہلے تو قرآن ویسے ہی معروف نہیں تھا نا. اس نے، لوگوں نے کہا کہ قسم کھاؤ اور قرآن اٹھا کے کھاؤ. اس نے بیچارے نے دیکھا ہوا نہیں کہ قرآن کیا ہے. وہ ڈر رہا ہے کہ قرآن کہتے ہیں کہ سر پہ رکھ کے اٹھاؤ
پتہ نہیں یہ کیا پہاڑ ہوگا جو مجھے سر پہ اٹھانا پڑے گا۔ آخر مجبور کر کے لوگ کھینچ تان کے لے گئے، مسجد سے قرآن نکالا اور اس کے سر پہ رکھا کہ اب قرآن کی قسم کھاؤ۔ تو کہتا ہے کہ ہاں قرآن ہے، یعنی یہ قرآن ہے۔ کہتا ہے اے ہو جاتے میں دا قرآن چاہ جانا، یعنی ایسے تو میں 10 قرآن اٹھا کے بھی قسم کھا سکتا ہوں۔ جب یہ حال ہوگا تو سر پہ رکھنے سے کیا اور ہاتھ لگانے سے کیا؟ یہ کلام اللہ ہے، اس کی قسم کھانا جائز ہے، لیکن ہاتھ لگا کر یا اس کو سر پہ اٹھا کر نہیں۔ کیا 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی پیروی ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ امام کی پیروی کرے تو کیسا ہے؟ اگر کسی بھی امام کی پیروی نہ کرے تو کیسا ہے؟ امام الانبیاء والرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب اماموں کے امام ہیں یا نہیں؟ ہم سب ان کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، ہم سارے پیروی کرتے ہیں۔ قرآن اور سنت ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان 2 چیزوں کو پکڑے رکھو گے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک تیسری چیز کا نام لیا ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اور وہ ہے اہل بیت، اطراتی، میرے اہل بیت۔ اور اہل بیت سے مراد بھی وہ اہل بیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق عمل کرنے والے۔ آج اہل بیت کہلواتے ہیں اور ان کو اسلام سے بھی کوئی نسبت نظر نہیں آتی، وہ نہیں۔ قرآن، سنت، اہل بیت، یہ ہیں 3 چیزیں جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اشارہ فرمایا ہے۔ اب رہا پیچھے امام 4 نہیں، امام تو 4000 ہیں، ان میں سے 4 کو ہم نے پکڑ لیا، باقی سب کو چھوڑ دیا۔ اور پھر 4 میں سے بھی ہم نے کیسے پکڑا؟ میں اس موضوع پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اب چونکہ کسی نے پوچھا ہے، 4 اماموں میں سے 1 کو مانتے ہیں، 3 کو بالکل نہیں مانتے۔ کیا یہ بات صحیح رہے گی؟ ان 3 کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ مسلمان ہیں یا نہیں؟ وہ امام بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، بڑے عظمت والے بھی ہیں، اور آپ 1 کو مان کر 3 کے قریب تک نہیں جاتے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ 3 کو بھی احترام سے مانیں، 4تھے کو بھی مانیں، اور پھر 3 کو چھوڑ کر 1 کو مانیں گے، ہمارے اسلام میں کافی ساری کمی آ جائے گی، کیونکہ ہر آدمی، ہر انسان کہیں نہ کہیں بھول جاتا ہے، کوئی چوک ہو جاتی ہے۔ اگر سارا 1 کا لے لیا، 3 کو سارا چھوڑ دیا، تو اسلام کا کچھ حصہ ضائع ہو جائے گا۔ بلکہ اس کی ہمارے ایک شاعر نے مثال دی ہے، بڑی پنجابی میں بڑی اچھی۔ وہ کہتا ہے کہ 3 اماموں کو چھوڑ دیں، 1 کو لے لیں، تو اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی بھینس خریدے، شیردار بھینس ہے، دودھ دیتی ہے، اس کے 4 تھن ہوتے ہیں، بھینس کے 4 تھن تو معروف ہے نا۔ تو اگر 1 تھن سے دودھ نکالتے رہیں مسلسل تو کیا ہوگا؟ بھینس ضائع ہو جائے گی، کیونکہ باقی 3 کا دودھ جو ہے وہ جل جائے گا، رک جائے گا، جم جائے گا، ساتھ ہی 4تھے کا بھی آہستہ آہستہ جم جائے گا۔ تو پنجابی شاعر کہتا ہے کہ 2500 دی مجھ لینی، پرانی بات ہے ذرا، کیونکہ 2500 کی آج کہاں، آج تو 2500 کا مرغا ملتا ہے۔ 2500 دی مجھ لینی تے رقم نو گوانا نہیں، اکو ہی تھن چوئی جانا تے 3 نیڑے جانا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ 2500 کی بھینس خرید کے 1 تھن میں دوتا رہوں گا، دودھ نکالتا رہوں گا، تو میں اپنی رقم کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وہی معاملہ ہے کہ 3 اماموں کو چھوڑ کر ہم دین کی کچھ تعلیمات کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے یہاں جو نظریہ ہے کہ 4 برحق ہیں، کچھ نے کہا کہ اسلام 4 میں منحصر ہے، یہ بہت غلط بات ہے، اس کو لوگوں نے آہستہ آہستہ چھوڑ دیا، اور پھر کہا کہ 4 برحق ہیں۔ جب میرے بھائی 4 برحق ہیں تو پھر 3 کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اور انکار اتنی شدت سے کیا گیا، کہا گیا کہ اگر لڑکا حنفی ہو، لڑکی شافی ہو، یا لڑکا شافی ہو، لڑکی حنفی ہو، ان کا نکاح نہیں ہوتا۔ اس طرح کا امام مانے گیا۔ امام سارے معزز و مکرم ہیں، سب کی عزت کیجئے، سب کا احترام کیجئے، 4 اماموں کے ماننے والوں کو مسلمان سمجھیے، سب کے ساتھ ایک جیسا اچھا سلوک کیجئے۔ کہتے ہیں کہ حنفی، شافعی، مالکی، اور پھر کہا کسی نے کہ یہ تو حد ہو گئی، یہ تو تم نے اس کو اسلام سے نکال دیا۔ تو کہا کہ چلیے، اگر لڑکا حنفی ہو، لڑکی شافعی ہو،
تو اسے اہل کتاب پر قیاس کرتے ہوئے اس لڑکی سے نکاح کیا جا سکتا ہے، شافعی کو لڑکی نہیں دی جا سکتی۔ اب اہل کتاب پہ قیاس کیوں کیا؟ کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے عیسائی عورت اور یہودی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت کا عیسائی یہودی مرد سے نکاح نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ کرنا ہے تو اسے عیسائی یہودی سمجھتے ہوئے یا ان کے درجے پر اتارتے ہوئے شافعی کی لڑکی سے نکاح کر لو۔ میرا بھائی اگر اسی کا نام امام کو ماننا ہے تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ ہم اماموں کی قدر کرتے ہیں، اماموں کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ سب کو بھی چاہیے کہ سب کا احترام کیجئے، سب سے فائدہ اٹھائیے، اور قرآن و سنت کو اگر چھوڑنے کی نوبت آئے تو کسی کی نہ مانیے، صرف قرآن و سنت کی مانیے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی